کہ جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ تعزیتی ریفرنس کوئٹہ پریس کلب کی طرف سے انہوں نے اہتمام تو ضرور کیا ہے، لیکن ایک ورڈنگ ضرور سب نے نوٹ کی ہوگی کہ یہ بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ہے۔ یہ ذمہ داری کوئٹہ پریس کلب پہ عائد ہوتی ہے، اور پریس کلب بہت پہلے یہ وہ سوچ رہا تھا، اور ان کے خاندان سے جب بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم لگے گا، پھر یہاں بھی ان کی مصروفیات تھی، پھر اس کے بعد پریس کلب کی اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کچھ ایسی مصروفیات تھیں۔ یار جان آ گیا، یار جان نے کہا کہ میں نے کرنا ہے، تو ہم نے کہا اکٹھے کر لیتے ہیں، آپ نے بھی انہی لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، انہی لوگوں کو، ہم نے بھی انہی لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم ساتھ کریں۔ اور اس سے میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی حوصلہ ملا جو لوگ آئے ہیں، اور والنٹرلی بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی محبت اور اس عقیدت کا اظہار کیا ہے منصور بخاری صاحب کے ساتھ۔ ذاتی طور پر بہت سے لوگوں نے بات کی، میں بہت مختصر بات کروں گا، شام کا وقت بھی ہے، اور جان جمالی صاحب جو ہمارے دوست محترم ہیں ان کے لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ پہ بات کریں۔ صرف میں اتنا کہوں گا کہ ہر شخص زندگی میں کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے اپنے دانش کے مطابق، اپنا حصے کا کام معاشرے میں کر کے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگ پھر اس کو یاد کرتے ہیں اس کے اس پہلوؤں پر۔ کوئی بہت بڑا کام کر جاتا ہے، کسی کو موقع نہیں ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو ضرور یاد کروں کہ ایک حلقے کے لوگ جو سورت خان مری صاحب، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ شاید نہیں آ سکتے، لیکن ان کا ہمیشہ ایک کال ہوتا تھا، کتاب دینے والا بہت بیوقوف ہے، کسی کو جو ادھار کتاب دیتا ہے وہ بڑا بیوقوف ہے، اور جو کتاب واپس دیتا ہے وہ اس سے بڑا بیوقوف ہے۔ تو وہ بھی اکثر کتاب دیتے تھے دوستوں کو اور کہتے تھے یہ کال ہے، اب آپ لے جاؤ واپس دے دو، تو ہم کہتے تھے کہ آپ تو حوصلہ ہمارا بڑھا رہے ہیں، تو پھر ہم زیادہ بیوقوف نہیں بننا چاہتے، لیکن بہرحال اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ زمرد صاحب کا، بخاری فیملی کا، اور خاص کر منصور بخاری نے جس طرح اس کو اور آگے بڑھا دیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج بلوچستان میں اچھے خاصے، تعداد تو مجھے نہیں پتا، لیکن اچھے خاصے جو آپ کے نوجوان جو بیوروکریٹس ہیں، وکیل ہیں، یہ انہوں نے ان کے ساتھ، وہ لوگ جو پہلے بیوروکریٹ بننے سے پہلے وہ پارکوں میں جاتے ہیں، کسی کوئی کمرہ لے کر وہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور وہ کتابوں کا، مجھے ایک دوست نے بتایا، شاید میں اگر نام لوں تو وہ دوست شاید اجازت نہ دے، اس دوست نے مجھے بتایا کہ میں اور بخاری صاحب بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا اور اس نے کتابیں پسند کی، اور اس کے بعد 4 یا 5 کتابیں، پیسے اس کے پاس نہیں تھے، اس نے کچھ کتابیں واپس کر دیں۔ بخاری صاحب نے اس کو کہا کہ نوجوان یہ کتاب میری طرف سے گفٹ ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ جس نے مجھے بتایا وہ ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ کتاب میرے طرف سے گفٹ ہے، آپ لے جائیں اپنی ضرورت پوری کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب دوستی، علم دوستی کسی ایسے معاشرے میں جہاں گھٹن ہو، جہاں پر ابھی تک ہم زور، اور جہاں کتاب نہ ہو تو پھر تلوار اور زور کی بات ہوتی ہے، طاقت کی بات ہوتی ہے، تو اس معاشرے میں آج بلوچستان جس کو پسماندہ کہا گیا، اور اس میں کتاب کی بات کرنا، کتاب کو پھیلانا، یہ بہت بڑی ایک میں کہتا ہوں خدمت بھی ہے، اور لوگوں کی خدمت اس سے زیادہ کیا وہ ہو سکتی ہے کہ آپ کتاب لائبریریز کو آپ ڈونیشنز دیں، لائبریریز کو آپ کتابیں دیں، یہ ایک بہت بڑی موجودہ حکومت کی بات میں ضرور ادھر کروں گا، مجھے نہیں پتا، باقی کوئی کسی بات پر میں تبصرہ نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات جس کا شاید 5 سال وہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں، کوئٹہ میں کچھ 7 سپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں، اس 7 سپورٹس کمپلیکس میں لائبریری بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایسی بات ہے کہ سریاب کے علاقے میں جہاں یہ آپ کے لوڈ کاریج جو ہے اس میں کوئی 25-30 نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی 50 یا 100 کے قریب کتابیں ہیں، اور ان کو جگہ نہیں ملتی، وہ یہاں کبھی کسی کے اس میں جاتے ہیں بیٹھک میں چند مہینے کے لیے، پھر وہاں
تو یہاں یہ ذکر کرنا مجھے بالکل میں وہ کروں گا کہ وہ گئے علی جدہ کے پاس. ہمارا اس سے ایک تعلق بھی ہے, اس کا کتاب سے کیا رشتہ, لیکن اس کو جب گئے اس کو کہا کہ یہ, اس نے کہا بے نظیر ہاسپٹل انڈر کنسٹرکشن ہے, تو جب تک یہ بنتا ہے تو دیکھا جائے گا, اس کا ایک حصہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی ایک خدمت ہے کہ انہوں نے اس کو وہ دیا. اور وہ اسی طرح ڈاکٹر لال محمد یہاں بیٹھے تھے, شاید نکل گئے, انہوں نے ایک کام شروع کیا, سٹارٹ کیا. پھر پروونشل گورنمنٹ, یہ آپ شامل ہیں میر جان جمالی صاحب, ہر ڈسٹرکٹ میں اب وہ پلان کر رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک لائبریری بنائیں, اور جس کا میں آلریڈی ہوں گے کچھ ڈسٹرکٹس میں, لیکن اگر یہ آپ کے 32-33 لائبریریز اگر آپ بناتے ہیں, ایک ایسا اثر پڑتا ہے, وہ پازیٹیو چینج آئے گا, خاص کر نوجوانوں کو, کہ نوجوانوں جو آپ دیکھیں نوکریاں نہیں ملتی ہیں, پڑھ جاتے ہیں, ڈرگ میں چلے جاتے ہیں, بندوق اٹھا لیتے ہیں, کرائمز میں چلے جاتے ہیں, ان کو آپ لوگوں نے, یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے سیاستدان کی, یہ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو ایک رائٹ ٹریک پر ڈالنا ہے. اور رائٹ ٹریک پہ ہم ڈالیں گے, ضروری نہیں ہے کہ یہ شاید ہمارے نوجوان آگے چل کے سمجھ جائیں کہ ڈگری کا اصول نوکری ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا پروفیسر وہ بن سکتا ہے, اچھا دکاندار بن سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ دکاندار کوئی ایسی چیز ہے, اچھا بزنس مین بن سکتا ہے, پڑھا لکھا بزنس مین وہ آئے گا, وہ بھی ایک معاشرے کے لیے, میں سمجھتا ہوں معاشرے میں اس کا اضافہ ہوگا. پڑھے لکھے جتنے اچھے معاشرے میں آئیں گے تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اسلام کا کہ نہیں جوڑیں گے, اور کسی کے گلا نہیں پکڑیں گے کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا. میں سمجھتا ہوں ان باتوں کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, اور ہم سب فیملی کے ساتھ ہیں. آپ اپنا جو کام ہے اس کام کو آگے بڑھائیں, اور جس طرح اس کو, اور یہی یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ جب آپ بخاری صاحب جو کام کر رہے تھے وہ آپ کریں گے, یہ شاید ان کی روح کو بھی تسکین ملے گی, اور ہم دوستوں کو بھی حوصلہ ملے گا.